راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، وہ ہے سیموئیل، سال اور داؤد۔ ہماری زندگی کے ہر ایک حصے کے لیے خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ انہیں ہم کو سنبھالنے والا اور ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا خدا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، یشوع کے بعد کا وقت بہت ہی اندھیرے والا وقت تھا۔ اسرائیل میں ایسا اندھیرا نہیں تھا ہوگا جتنا یشوع کے بعد کے وقت میں تھا، مگر خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ اس اندھیرے کے وقت میں بھی ہم خدا کے وفاداری کی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا جو ہے وہ وعدے کو یاد رکھا تھا جو وعدہ انہیں ابراہیم سے اور ان کے نسل سے کرا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ انہیں نجات دہندہ کو یہ دنیا میں بھیجیں گا اور یہ نجات دہندہ اسرائیل کے قوم سے نکلیں گے۔ ہم دیکھے تھے کہ خدا کیسے روت کے زندگی میں کام کر رہا تھا۔ روت جو ہے اسرائیلی نہیں تھی، مگر انہیں اسرائیل کے خدا پہ پورے دل سے ایمان لائی تھی۔ حالانکہ کئی اسرائیلیاں خدا کی طرف سے پلٹ گئے تھے اور اپنے آزو بازو جو قومیں رہتے تھے ان کے مذہب کے پیچھے چلنا شروع کر دیے تھے، لیکن روت اپنے زندگی میں یہ فیصلہ لی کہ انہیں اپنے باپ کے مذہب پہ نہیں چلیں گی بلکہ اسرائیل کے خدا کے پیچھے چلیں گی۔ روت جو ہے اسرائیل کے زمین پہ آ گئی اور اسرائیل کے بیت لحم کے شہر میں رہنے لگی اور وہاں انہیں بوعز سے شادی کری۔ بوعز اور روت کو ایک بیٹا ہوا اور وہ بیٹے کا نام عبید رکھا گیا، اور اس کے بعد عبید کو ایک بیٹا ہوا اور وہ بیٹے کا نام یسی رکھا گیا جو بادشاہ داؤد کے والد تھے۔ اور خدا کا جو ارادہ تھا آدم کے اولاد کو ان کے گناہوں سے چھڑانے کا، وہ خدا کا ارادہ آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ نجات دہندہ جو یہ دنیا میں آنے والے تھے وہ داؤد کے اولاد سے آنے والے تھے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، داؤد کے شہر میں نجات دہندہ پیدا ہونے والے تھے۔ آگے کے سبقوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کے نبیاں کیسا یہ سارے باتیں بتائے اور اس کے بعد یہ سارے باتیں 100 سال بعد پورے ہوئے۔ صرف خدا یہ سارے باتوں کو پورا کر سکتا تھا۔ خدا کے پاک کلام میں داؤد کی زیادہ اہمیت ہے۔ داؤد کا نام جو ہے خدا کے کلام میں کم سے کم 1000 بار دکھائی دیتا ہے۔ آپ لوگ شاید داؤد کے بارے میں یہ جانتے ہوں گے کہ داؤد ایک جوان آدمی تھے اور انہوں جولیت کو شکست دیے تھے۔
آپ شاید یہ بھی جانتے ہوں گے داؤد کے بارے میں کہ داؤد اسرائیل کے ایک زبردست بادشاہ تھے اور بہت سارے زبور لکھے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ داؤد کے بارے میں یہ باتیں جانتے ہیں تو بہت اچھا ہے، مگر آپ کی جو سمجھ داؤد کے بارے میں ہے یا ختم ہونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ داؤد کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ انہوں بہت زبردست بادشاہ تھے، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا چیز ان کو زبردست بنائے تو کیا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ داؤد خدا کے کلام میں زبور لکھے، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں کیا لکھے تو پھر کیا فائدہ۔ دوست، اگر آپ اپنی سمجھ بڑھانا چاہتے ہیں داؤد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں انہوں وہ کیا زبردست لفظ لکھے، تو ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کے سبق میں بلکہ آگے کے 5 سبقوں میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اب ہمارا ایک سوال ہے آپ سے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا کے وہ نبی کو جانتے ہیں کیا جو داؤد سے پہلے آیا تھا؟ ہمارے بھائی اور بہن، یہ نبی اور کوئی نہیں ہے سوائے سیموئیل کے۔ خدا سیموئیل کو چنا اسرائیلیوں کو اس کے طرف پلٹانے کے لیے، کیونکہ اسرائیلیوں کا دل خدا سے بہت ہی دور ہو گیا تھا۔ آج ہم سیموئیل کی کتاب سے پڑھیں گے۔ یہ سیموئیل کی کتاب بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ کتاب سیموئیل کے زندگی کے بارے میں بتاتی ہے اور پہلے 3 اسرائیلیوں کے بادشاہ کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی کہ سال کے بارے میں اور داؤد کے بارے میں اور سلیمان کے بارے میں۔ جیسا ہم دیکھے ہیں کہ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو بڑے بڑے لیڈروں کو دیا، جیسا کہ موسیٰ، یشوع اور سیموئیل، ان لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو بنی اسرائیل کو فرعون اور مصریوں کی بندش سے چھڑا کے باہر لایا، ان کا سچا بادشاہ تھا۔ خدا جو اسرائیل کو خاص خیمہ بنانے کے لیے بولا تاکہ ان لوگوں کے سامنے اس کا جلال رکھے، یعنی کہ رکھنا چاہتا تھا کہ انہیں ان کا بادشاہ رہے اور ان پہ حکومت کرے۔ خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس کے حکموں پہ عمل کرے اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل خدا سے خوش نہیں تھے اور اپنے لیے دوسرے قوموں کے ویسا اپنے اوپر بادشاہ چاہ رہے تھے۔ بنی اسرائیل دوسرے قوموں کے ویسا بننا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان پہ انسان بادشاہی کرے۔ ہمارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام پڑھیں گے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی آیت 4 سے 9۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں۔ سو تو ان کی بات مان،
تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سیموئیل کو بولنے کو لگا کہ ان لوگوں جو مانگ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو دے دو۔ اسرائیلیاں دوسرے قوموں کے ویسا اپنے پہ حکومت کرنے کے لیے بادشاہ چاہتے تھے اور خدا ان کے یہ خواہش کو پوری کرا۔ خدا جو ہے زور زبردستی کے ساتھ ان لوگوں پہ حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، تو خدا ان لوگوں کے مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ سیموئیل کیسا جو ہے اسرائیلیوں کے لیے بادشاہ چنے جس کا نام سول تھا۔ کلام بتاتا ہے جہاں سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، جب بھی اسرائیلیوں کو چننا ہوتا تھا تو ایسا چنتے تھے، نبی یا کاہن یا بادشاہ کے سر پہ تیل ڈالتے تھے اور خدا کے خدمت گزاری کے لیے الگ رکھتے تھے۔ سول کے سر پہ سیموئیل تیل ڈالنے کے بعد سیموئیل کی پہلی کتاب باب 10 اور اس کی آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ تو جب سیموئیل جو ہیں سول پہ تیل ڈال کے ان کو اسرائیل کا بادشاہ بنائے تو اسرائیلیاں بے حد خوش تھے۔ سول جو ہیں طاقتور تھے اور بہادر تھے اور خوبصورت بھی تھے، اور اسرائیل میں جتنے لوگ بسے ہوئے تھے ان سب لوگوں سے انہوں اونچے قد کے تھے، یعنی کہ قد میں اونچے تھے۔ باہری طور سے اگر سول پہ نظر کریں گے تو انہوں ایک بہترین بادشاہ نظر آتے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا باہری طور سے ایک انسان کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ خدا جو ہے انسان کے اندرونی حصے میں دیکھتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان باہری طور سے دیکھتا اور خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ سول کی ایک زبردست شروعات تھی، مگر جیسا وقت گزر رہا تھا ان میں غرور اور دل میں دوسرے کے لیے جلن پیدا ہو گئی، اور بجائے خدا کے طاقت سے کام کرنے کا اپنی طاقت سے کام کرنا چاہتے تھے۔ سول منہ سے تو خدا کی عزت کرتے تھے، مگر ان کا دل خدا سے بہت ہی دور تھا۔ سول نہ خدا کے کلام کی عزت کرتے تھے، ان کے دل میں جو بات آتی تھی وہ انہوں کرنا چاہتے تھے، مگر خدا کے مرضی سے کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہم سیموئیل کی پہلی کتاب باب 15 اور اس کی آیت 10 سے 13 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے سول کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ بس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ اور سیموئیل سویرے اٹھا کہ صبح کو سول سے ملاقات کرے، اور سیموئیل کو خبر ملی کہ سول کرمل کو آیا تھا، اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا ہے۔ پھر سیموئیل سول کے پاس گیا اور سول نے اس سے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو،
میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ اب ہم آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمان برداری قربانی سے اور بات ماننی مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل جو ہے سال سے صاف صاف بتا دیے تھے کہ خدا جو ہے ان کے ہاتھ سے سلطنت چھین کے دوسرے کو دے دیں گا۔ اب ہم باب 16 اور اس کی آیت 1 سے 13 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو کب تک سال کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کی میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے؟ تو اپنے سنگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیتلہمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ سیموئیل نے کہا، میں کیوں کر جاؤں؟ اگر سال سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا، ایک بچہ اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا، پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسا کرنا۔ اور سیموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیتلہم میں آیا۔ تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے، تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا، صلح کے خیال سے؟ میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو وہ ایلیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے آگے ہے۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے خط کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تب یسی نے ابیناداب کو بلایا اور اسے سیموئیل کے سامنے سے نکالا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے سما کو آگے کیا۔ اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے سے نکالا، اور سیموئیل نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سنگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر رما کو چلا گیا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یا آپ دیکھ سکتے کہ خدا کیسے داؤد کو جو ہے
سال کے بعد اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ مگر ہمارے پیارے بھائی اور بہن، داؤد اس دن اسرائیل کے بادشاہ نہیں بنے۔ داؤد اس وقت بہت ہی جوان تھے، اور جو وقت خدا ان کے لیے طے کر کے رکھا تھا بادشاہ بننے کے لیے، وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ داؤد کو اور 10 سال ٹھہرنا پڑا بادشاہ بننے کے لیے۔ تو داؤد اپنے کھیت میں چلے گئے جو بیت لحم کے اطراف تھے، ان کے باپ کے بھیڑوں کو چرانے کے لیے۔ داؤد جو ہیں ایک اچھے اور ایماندار شخص تھے، ان کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ انہوں خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ یہاں ہم داؤد کے ایمانداری کا مثال رکھنا چاہیں گے۔ ایک دن جب داؤد اپنے باپ کے بھیڑوں کو چرا رہے تھے تو ایک ببر آیا اور ان کے بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ کو اٹھا لیا۔ داؤد جو ہیں جب دیکھے کہ ببر ان کے ایک بھیڑ کو اٹھا لیا ہے تو اس ببر کے پیچھے بھاگے اور اس کے منہ سے وہ بھیڑ کو چھڑائے۔ جب وہ ببر ان پہ حملہ کرا تو داؤد اس ببر کے بالوں کو پکڑے اور اس کو مار ڈالے۔ اس کے علاوہ داؤد بہت اچھی طرح سے بربط بجاتے تھے اور گانے میں ان کی بہترین آواز تھی۔ خدا کا پاک روح داؤد کی مدد کرتا تھا زبور لکھنے کے لیے۔ داؤد خدا سے اور خدا کے کلام سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے داؤد کے لکھے ہوئے چند زبور کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہیں گے۔ ہم پڑھیں گے زبور باب 8 اور اس کی آیت 1 اور اس کے بعد 3 سے 5 اور اس کے بعد آیت 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدمزاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے زبور باب 119 اور اس کی آیت 105 اور 111۔ لکھا ہوا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے زبور 19 اور اس کی آیت 7 اور 8 اور 10 اور 11۔ لکھا ہوا ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھٹے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں۔ نز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے زبور 23۔ لکھا ہوا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے
دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ تو ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام سننے کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آتے سے وقت ہم داؤد کے کہانی کو آگے لے کے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ان کے ساتھ کیسا تھا جب انہوں جولیت کا مقابلہ کرے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ مجھے اپنا دیدار و پہچان دے دو، مجھے بھکتی کرنے کا کچھ گیان دے دو، مجھے اپنا دیدار و پہچان دے دو، مجھے بھکتی کرنے کا کچھ گیان دے دو۔ ہے یشو مجھے تم اپنا بنا لو، مجھے سیوا کرنے کا وردان دے دو۔ ہے یشو مجھے تم اپنا بنا لو، مجھے سیوا کرنے کا وردان دے دو، مجھے اپنا دیدار و پہچان دے دو، مجھے بھکتی کرنے کا کچھ گیان دے دو۔ میرے من کے مندر میں آ کر وراجو، مجھے پریم کرنے کا وردان دے دو۔ میرے من کے مندر میں آ کر وراجو، مجھے پریم کرنے کا وردان دے دو۔ میں جب ڈگمگاؤں پریکشا میں آ کر، مجھے اس سمے بل ہے بلوان دے دو۔ میں جب ڈگمگاؤں پریکشا میں آ کر، مجھے اس سمے بل ہے بلوان دے دو۔ ہے یشو مجھے تم اپنا بنا لو، مجھے سیوا کرنے کا وردان دے دو، مجھے اپنا دیدار و پہچان دے دو، مجھے بھکتی کرنے کا کچھ گیان دے دو۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل ID ہے dakni@radio882.com۔ مجھے اپنا دیدار و پہچان دے دو، مجھے بھکتی کرنے کا کچھ گیان دے دو، مجھے اپنا دیدار و پہچان دے دو، مجھے بھکتی۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔